الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ انتقامی کارروائیاں، انکشاف، گرفتاریاں، فراہمی ثبوت اور ترتیب مقدمات۔ سراغ غزن خان کے متعلق منشی محمد جعفر صاحب تھانہ سری کا ارشاد تو یہ ہے: غزن خان مخبر نے تو محض ایک چھوٹا قصبہ اپنے بیٹے کے قافلے کو بھیجنے کا گھڑ کر ایک دو گاؤں جاگیر دھوکہ دے کر سرکار سے لے لی، لیکن مسٹر ہنٹر اور ان کے ہم نواؤں نے غزن خان اور اس کے بیٹے کو تاریخ کا ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے۔ غزن کے متعلق ہنٹر صاحب کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے: اس نے ایک ایسے جان جوکھوں کے کام کی تجویز سوچی جس کی مثال سپارٹا والوں کے استقلال اور رومن وفاداری کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ اب غزن و ابن غزن اور ان کی سراغ رسانی کی دلچسپ کہانی سنیے۔ 1858 کی سرحدی جنگ میں غزن خان نامی پٹھان بے قاعدہ سوار فوج میں بھرتی ہوا۔ جنگ ختم ہونے پر چناؤ کیا گیا۔ جن سپاہیوں میں صلاحیت دیکھی گئی ان کو رکھا گیا، باقی کو خارج کر دیا گیا۔ غزن خان بھی وہ خوش نصیب غلام تھا جس کو فوجی آقا نے خدمت گزاری کا شرف بخشا۔ غزن خان کی خوش نصیبی نے ایک قدم آگے بڑھایا، وہ سارجنٹ بنا کر کرنال بھیج دیا گیا۔ 1858 کی جنگ میں جو مجاہد شہید ہوئے تھے ان کے چہروں کا رنگ سانولا سیاہی مائل تھا اور وہ بنگالی معلوم ہوتے تھے۔ سرحدی جنگ میں ایسے مجاہدین کی شہادت انگریزی افسروں کے لیے معمہ بن گئی، مگر اس وقت سراغ لگانا مشکل تھا۔ 1863 میں غزن خان ایک روز الصبح گشت پر تھا کہ اس نے 4 اجنبیوں کو سڑک پر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ بقول ہنٹر، ان اجنبیوں کے پست قد، میلے کچیلے چہرے اور چھوٹی چھوٹی داڑھیوں سے غزن خان کو وہ بنگالی غدار یاد آ گئے جو اس نے 1858 کی جنگ میں مقتولین کے درمیان دیکھے تھے۔ اس نے ان سے باتیں شروع کر دی اور رفتہ رفتہ ان کے رازوں کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار اسے معلوم ہوا کہ وہ ملکہ کے بنگالی سفیر ہیں اور اپنے وطن واپس جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہنچ کر آدمی اور روپیہ مہیا کرنے کا انتظام کریں۔ غزن خان نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ان غریب الوطن بنگالیوں نے رہائی کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ انہوں نے رشوت کا لالچ بھی دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ منہ مانگی رشوت وہ یہیں تھانے سر میں منشی محمد جعفر صاحب کے یہاں سے دلوائیں گے، مگر غزن خان کا سخت دل نہیں پسیجا اور اس نے ان کو لے جا کر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا۔ مجسٹریٹ نے ان غریب الوطن مسافروں کو سزا دینے کی کوئی قانونی وجہ نہیں پائی، لہذا ان کو رہا کر دیا۔ غزن خان کو بہت خفت ہوئی۔ اس کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ اس کی بات جھٹلا دی گئی۔ اس وفادار کو یہ بھی خدشہ تھا کہ ان مجاہدین کی طرف سے اس کے سفید فام آقاؤں کی سلطنت پر عن قریب کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ بلا کسی رخصت کے وہ ڈیوٹی سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے لڑکے کو وطن سے بلایا اور یہ تمام قصہ اس کے سامنے رکھ کر فرمائش کی کہ وہ مجاہدین کے کیمپ میں پہنچ کر سراغ لگائے۔ لڑکے نے باپ کے حکم کی تعمیل بڑی جواں مردی سے کی۔ وہ راستے کی تمام صعوبتوں اور تمام جانی اور مالی خطرات کو جھیلتا ہوا مجاہدین کے ہیڈ کوارٹر ملکہ میں پہنچا اور مجاہدین کے لشکر میں بھرتی ہو گیا۔ ستانہ پر حملہ کیا تو وہ ان کے ساتھ تھا۔ وہاں سے خفیہ طور پر فرار ہو کر اپنے باپ کے پاس پہنچا اور بہت سے راز جو سینے میں چھپا کر لایا تھا باپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ غزن خان نے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے حکام تک رسائی حاصل کر کے یہ تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ انگریزی سرکار کو یہ خزانہ ہاتھ لگا تو اس نے دل کھول کر اس سے کام لیا۔ اصل مجرموں تک پہنچنے کے لیے اب بھی وعدہ معاف گواہوں کی ضرورت تھی۔ البتہ پولیس کی بے پناہ دست درازیوں نے ایسے سنگریزے ضرور فراہم کر لیے جن کو گھڑ رگڑ کر کسوٹی کے کام میں لایا جا سکے۔ گرفتاریوں کی بھرمار۔ دست درازی پولیس کی داستان تو بہت طویل ہے، چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔
اور پولیس کی 100 سالہ تاریخ کی یکسانیت سے شمالی ہند کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے خوف و ہراس کا اندازہ کر لیجیے۔ مولانا محمد جعفر صاحب فرماتے ہیں، یہ ایسا وقت تھا کہ اگر کوئی شخص ہمارے واسطے ذرا بھی کلمہ خیر کہتا تو قید ہو جاتا تھا۔ 20 آدمی ہمارے شہر کے فقط اسی قسم کے قصوروں میں قید ہو گئے تھے کہ ان کے پاس میرا کوئی سامان نکل آیا، یا میرے مکانات کی ضبطی اور نیلام کے بعد میرے بال بچوں کو کسی نے اپنے گھر میں رہنے کو جگہ دے دی۔ پشاور سے لے کر مشرقی و شمالی کنارہ بنگال تک شاید کوئی مالدار مسلمان یا مولوی و نمازی باقی رہا ہو جس کو ایک دفعہ پولیس نے پکڑ کر اس کی وسعت کے مطابق اپنی مٹھی گرم نہ کی ہو۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے صاحب لوگوں نے قانون و آئین طاق نسیاں پر رکھ دیا۔ آخر 1863 عیسوی یعنی دسمبر 1863 عیسوی سے 10 برس تک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت برپا رکھی۔ سدا مسلمان مارے خوف کے گھر بار چھوڑ کر عرب وغیرہ ملکوں میں جا بسے۔ خود غرضوں اور خوشامدیوں اور ہمارے دشمنوں نے خوب دل کے چاو نکالے۔ 10 برس تک اخباروں میں سوائے اس قصے اور بحث کی کوئی دوسری بات کم ہوتی تھی۔ ایک محکمہ ما گواہ شاہدوں کے اس دار و گیر کے واسطے برسوں تیار رہا۔ جس کو چاہا پکڑ لیا اور جو چاہا رشوت لے لی، اور جس نے نہ دی اس کو معمولی گواہوں سے گواہی دلوا کر دائم الحبس کر دیا۔ جب ان لوگوں مولانا عبداللہ صاحب اور ان کے مجاہد رفقا کی امداد و اعانت کے جرم میں مولانا یحییٰ علی وغیرہ گرفتار ہوئے تھے، اس وقت سرکاری پولیس نے 100 آدمیوں کو از پشاور تک کلکتہ گرفتار کیا تھا۔ ہنٹر صاحب کا قلم بھی غیر شعوری طور پر 10 سال تک بے تحاشا گرفتاریوں اور پولیس کی چیرہ دستیوں کی تصدیق کر دیتا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب 1871 عیسوی میں لکھی ہے، آپ کا ارشاد ہے، گزشتہ 7 سال کے دوران میں ان غداروں کو یکے بعد دیگرے مجرم ثابت کر کے عمر قید بعبور دریائے شور کی سزا دی گئی ہے۔ فی الحقیقت سرحد کی ہر ایک جنگ کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی حدود میں بھی ایک سیاسی مقدمہ چلایا گیا۔ اس وقت بھی قیدیوں کی بہت بڑی تعداد جو دور دراز کے مختلف ضلعوں سے جمع کی گئی ہے، اپنے جرموں کی سزا بھگت رہی ہے یا اپنے مقدمے کے شروع ہونے کے انتظار میں ہے۔ ہنٹر صاحب کی اس تصنیف کے سال تک 7 سال ہوئے۔ منشی محمد جعفر صاحب کی تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی 3 سال تک گرفتاریوں کا یہ چکر چلتا رہا۔ مولانا محمد جعفر صاحب کا ارشاد ہے، 1872 عیسوی کے آخر تک پٹنہ اور بنگال میں سلسلہ گرفتاری بے گناہوں کا جاری رکھا۔ ضبطی جائیداد، یہ گرفتاریوں کا سلسلہ تھا۔ جائیدادوں کے سلسلے میں مشہور بنگالی قانون دان اور انگریزی حکومت کے خاص ذمہ دار عبدالرحیم صاحب مرحوم سابق اسپیکر مرکزی اسمبلی کے خطبہ صدارت کا ایک فقرہ ملاحظہ فرمائیے۔ 1870 عیسوی میں حکومت نے وہابی تحریک کے سبب سے جو وہم و گمان پر مبنی تھی، بنگال کے مسلمان جاگیرداروں اور زمینداروں کی تمام املاک جو رقبے میں پورے صوبہ بنگال کی چوتھائی تھی، ضبط کر لی، جس سے ہزاروں مسلمان خانماں برباد اور پریشان ہو گئے۔ سازش کے چاروں مقدموں میں عبور دریائے شور کی سزا کے ساتھ جائیدادیں بھی ضبط کی گئیں، جن کی قیمت اس زمانے میں بھی کئی کروڑ روپیہ تھی۔ صرف امیر الدین صاحب پٹنہ کی ضبط شدہ جائیداد کی قیمت تقریباً 1 کروڑ روپیہ تھی۔ اجلت، پھر ضبطی جائیداد میں اس قدر اجرت سے کام لیا جاتا تھا کہ مولانا محمد جعفر صاحب فرماتے ہیں، انگریزوں نے بالعز صدور حکم اخیر مقدمے کے میری کل جائیداد پہلے ہی دن غرق کر لی تھی۔ دوسرے دن خود میرے عزیزوں کو کوئی اپنے برآمدے میں بھی کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس اجرت پسندی کے ساتھ جابرانہ تغلب اور غاصبانہ چیرہ دستی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ مولانا موصوف فرماتے ہیں، میرے وارثوں کو اس قدر موقع بھی نہ ملا کہ کوئی جائیداد قبل از غرقی علیحدہ کر لیں، اور بعد صدور حکم ضبطی جب میرے بھائی نے جو نصف کا مالک تھا اپنے حصے کا دعویٰ کیا تو اس کو بھی فقط 1 کوٹھڑی دے کر کل جائیداد منقولہ و غیر منقولہ ضبط کر کے نیلام کر دی۔ میں نے بنظر دور اندیشی اپنے حصے کی کل جائیداد اپنی بیوی کے مہر میں مکفول کر دی تھی۔
مگر مارے غصے اور تعصب کے کسی نے بھی نہ سنا، اور میری بیوی کو ماں دو نابالغ شیرخوار بچوں کے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔